حضرات السلام علیکم یا علی مدد۔ آج ہم پھر آپ کے روبرو ہوئے ہیں ایک درس کے ساتھ۔ اس کا عنوان ہے خوف الہی۔ یہ درس آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہیں محترمہ ذاکرہ شیروز جعفر ڈھلہ۔ یہ درس ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں من جانب مسیحا ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی۔ تو آئیے میں گزارش کرتی ہوں محترمہ ذاکرہ شیروز جعفر ڈھلہ سے کہ وہ اپنا درس مومنین میں خطاب فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیت الطاہرین المعصومین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ یاسین کی 65 آیا ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں روز قیامت کا منظر بتا رہا ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ بتا رہا ہے کہ انسان اس دن اس کے منہ بند ہو جائیں گے، اس کا منہ بند ہو جائے گا، انسانوں کے منہ بند ہو جائیں گے اور ان کے ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے جو بھی انہوں نے کیا ہے ان کے بارے میں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی میں بتا رہا ہے ادھر کہ جو بھی ہم اس دنیا میں کریں گے وہ روز قیامت ہمیں سب اللہ سبحانہ وتعالی کو، جیسے ہم کہتے ہیں، رپورٹ دینا ہوگا، اور ہم جتنا چاہیں کہ منہ سے جھوٹ بولیں ہم نہیں بول پائیں گے، کیونکہ ہمارے ہاتھ اور پیر خود بات کریں گے اور ہماری شکایت کریں گے۔ حدیثوں میں ملتا ہے کہ یہ ہاتھ اور پیر کہیں گے اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے یہ ہاتھ تو نے اس انسان کو دیے تھے تاکہ وہ اچھے کام کر سکے، لیکن اس نے مجھے غیر استعمال کیا ہے اور میں اس کی شکایت کرتا ہوں۔ ویسے ہی ہر ایک بدن کے جو حصے ہیں وہ شکایت کریں گے۔ انشاءاللہ اچھے کاموں کے بھی اظہار ہوں گے اور رپورٹ وہاں بھی ہوگی کہ ان لوگوں نے ہمیں اچھا کام کروایا ہے اور ہمارا درجہ اور بلندتر کیا ہے۔ سورہ نور میں اللہ سبحانہ وتعالی اس روز قیامت کے دن کے بارے میں ہمیں یاد دلاتا ہے۔ یہ روز خسارہ ہوگا اور یہ وہ دن ہوگا جب انسان بہت افسوس کرے گا، یہ افسوس کا دن ہوگا، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ کہا ہے، فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ ان سے کہو کہ وہ اس دن سے ڈریں جب ان کے زبان، ہاتھ، پیر سب کچھ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ فاطر میں فرمایا ہے کہ وہ میرے بندے جو علم رکھتے ہیں وہی ہوں گے جو اللہ کا خوف رکھیں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالی غفور ہے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی چاہ رہا ہے کہ ہم خوف الہی رکھیں ہمارے دل میں، اور جب ہم اللہ کا خوف کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہماری غلطیوں کو معاف کر دے گا، اور یہ احساس بہت ضروری ہے انسان کے دلوں میں کہ وہ اسے یاد رہے کہ وہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اسے سب کچھ کہنا پڑے گا جو اس نے دنیا میں کیا ہے۔ سورہ یاسین میں یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بتاتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ اس دن ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہر ایک چیز جو انہوں نے کی ہے وہ ریکارڈ کی ہوگی، وہ سب لکھی ہوئی ہوگی، اور یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس میں سب ہوگا جو انہوں نے کیا تھا اس دنیا میں۔ تو ہمیں اس دن کے بارے میں تھوڑا غور و فکر کرنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، اور بے شک یہ ماہ مبارک مہینے میں ہمیں بہت سارے ماشاءاللہ موقع مل رہے ہیں کہ ہم استغفار بھی کریں، اچھے کام زیادہ کریں، کثرت سے کریں،
اور بری عادتوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک غفور ہے جو معاف کرتا ہے، اور وہ التواب ہے، وہ جو استغفار کو قبول کرتا ہے۔ لیکن یہ جان کے ایسا نہ ہو کہ ہمارے میں تھوڑا سا تکبر آ جائے، اور ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی تو سزا نہیں دے گا، اللہ اتنا تو نہیں کرے گا۔ یہ ایکچولی ایک دراصل اس طرح جب ہم لاپرواہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا، اللہ غفور و رحیم ہے، ہم اسی چیز پہ جب ہم توجہ دیتے ہیں کہ وہ معاف ہی کرے گا، تو ہم ہمارے خود کے لیے ایک بہت مشکل سچویشن بنا رہے ہیں کہ ہم پھر سوچتے ہیں کہ آسانی سے معاف کر لے گا اللہ، تو بس گناہ کرتے رہو۔ اور اس کو ایک گناہ کبیرہ کہلایا جاتا ہے۔ الامن من مکر اللہ اس کو کہتے ہیں، وہ شخص جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سزا سے لاپرواہ رہتا ہے، اسے ڈر نہیں لگتا، اسے ہوتا ہے کہ کیا ہوگا، ایسا اللہ نہیں کرے گا میرے ساتھ، لہٰذا وہ بہت سہولت کی زندگی بسر کرتا ہے، نہ کبھی استغفار کرتا ہے، نہ کبھی آنسو بہاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے یہاں کہ جب تمہیں احساس ہو، جب تمہیں خدا کا خوف ہو، تو وہ ایک نعمت ہے تمہارے اوپر، کیونکہ ایسے بہت ہیں جو ایسی فکر نہیں کرتے، جو اللہ کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کچھ نہیں کرے گا، الامن من مکر اللہ، ڈس ریگارڈ، وہ ہمیشہ لاپرواہی کرتے ہیں کہ اللہ کچھ نہیں کرے گا، اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ انسان کو ایک جھوٹی قسم کی تسلی ہو جاتی ہے کہ بس سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اللہ اگر رحم کرنے والا ہے تو اس لیے نہیں کہ ہم پھر گناہ کرتے جائیں۔ تو ایک مومن، ہمارے پانچویں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مومن ہمیشہ دو خوف کے بیچ میں ہوتا ہے، اسے ہمیشہ یہ ڈر ہونا چاہیے کہ کیا میرا رب مجھ سے خفا ہے، اور دوسرا کہ کیا میرا رب میری استغفار کو قبول بھی کرے گا، کہ اگر گناہ کر دیا تو یہ بھی ڈر ہونا چاہیے کہ استغفار اگر کروں گا تو پتہ نہیں وہ قبول ہوگی یا نہیں۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کے دل میں نور ہے، دو قسم کے نور، ایک نور خدا کا خوف ہے، دوسرا نور خدا پہ امید۔ خوف اور امید دونوں نعمت ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، لیکن خبردار خیال رکھیں کہ ایک زیادہ نہ ہو جائے دوسرے سے۔ مثلا اکثر ہم بہت ڈرتے ہیں، اتنا بھی ڈریں نا کہ پھر ہمیں ہو کہ خدا کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ بھی ایک کفر ہے۔ اللہ بے شک معاف کرے گا، لیکن ہمیں ہمیشہ ان دو چیزوں میں ڈر کے مارے رہنا چاہیے، ایک تو خدا شاید معاف نہیں کرے گا، اور ایک کہ نہیں انشاءاللہ کرے گا۔ اس طرح جب ہم رہتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے، ہم محفوظ رہتے ہیں اور ہم پھر گناہ نہیں کرتے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت دی، یا بنیا، اگر تمہارے اچھے کام سارے انسان اور جن سے بھی زیادہ اچھے ہوں اور زیادہ ہوں، تو بھی تمہیں ایسی امید نہیں رکھنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کوئی چیز میں سزا نہیں دے گا، تمہارے پاس بہت سارے ثواب ہوں، انس و جان سے بھی زیادہ، تو بھی اللہ تمہیں سزا دے سکتا ہے۔ اور تمہیں تو بھی اللہ میں امید رکھنی ہے کہ اگر تم سارے انس اور جن جتنے گناہ بھی ہوں تمہارے پاس، تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ تمہیں امید رکھنی ہے کہ وہ تمہیں معاف کر سکتا ہے۔ تو سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کی یہ دو کوالٹیز ہیں جو ہم واقف ہیں کہ اللہ جمالی ہے، جو اچھا ہے بہت، لیکن جلالی بھی ہے، جو بہت سخت بھی ہے۔ تو جمالی اللہ جب ہم سوچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ بہت رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، حلیم ہے، شکور ہے، جو بہت شکر کرتا ہے، جو
ستار العیوب بھی ہے، جو ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے، جو التواب ہے، جو ہمارے گناہوں کو قبول کر سکتا ہے. لیکن اللہ کے جلالی کوالٹیز جب ہم دیکھنے جائیں تو اس سے ہمیں انشاءاللہ خوف الہی پیدا ہونا چاہیے ہمارے دل میں. یہ اللہ جبار ہے، مائٹی، اللہ قہار ہے، وہ جو سزا دیتا ہے، اللہ منتقم ہے، وہ جو بدلہ لیتا ہے، مذلل ہے جو ذلیل کرتا ہے، متکبر ہے جو تکبر والا ہے، اور شدید العقاب، وہ جو بہت شدید سزا دے سکتا ہے. لہٰذا اللہ کی اچھی کوالٹیز ہمیں دلاتی ہے امید، اور اللہ کی جو جلالی کوالٹیز ہیں وہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہمیں سزا بھی ہو سکتی ہے. اور ان جمالی اور جلالی کوالٹیز کو ہمیں ہمیشہ نظر کے سامنے رکھنا ہے، تاکہ ہم اس کو جب مد نظر رکھتے ہیں تو ہمیں انشاءاللہ کوئی بھی گناہ اگر کرنا بھی ہو تو ہم رک جائیں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں روز قیامت کا ہمیشہ یاد دلاتا ہے، بار بار یاد دلاتا ہے قرآن مجید میں. اور ہمیں ملتا ہے حدیثوں میں کہ وہ انبیاء جن کو یہ اختیار تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے، مثال کے طور پہ نبی عیسیٰ علیہ السلام، جب وہ مردوں کو حکم کرتے تھے کہ تم زندہ ہو جاؤ، ہمیں جاننا ہے کہ تم اس وقت کہاں ہو، برزخ میں کیا کیسی حالت ہوتی ہے، سب پوچھنے کے لیے اکثر جب ان کو زندہ کر دیتے تھے تو ایسے جب زندہ ہوتے تھے تو وہ مردہ جو جوان تھا وہ بھی ضعیف لگتا تھا. تو نبی عیسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھتے تھے کہ تم تو جوان ہونا چاہیے، تم کیوں، تمہارے بال سفید ہیں، تم اتنے بزرگ لگ رہے ہو. تو انہوں نے جواب دیا ان مردوں نے کہ یا روح اللہ، جب آپ نے ہمیں اٹھایا ہماری قبر سے تو ہمیں تو کہا گیا تھا کہ اس بار جب اب تمہاری قبر میں ہو، جب تمہیں بلایا جائے گا تو وہ روز قیامت ہوگا. تو ہمیں جب آپ نے اٹھایا تو ہمیں اتنا ڈر لگا کہ یہ شاید روز قیامت ہے کہ ہمارے بال سفید ہو گئے، ہم تھوڑی دیر میں ضعیف ہو گئے، اتنے ڈر کے مارے، اتنے خوف زدہ تھے. تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روز قیامت جب آخری دن ہوگا دنیا کا، تب بہت خوف زدہ ہونا ہے، اور وہ بہت ڈراؤنے وہاں سب کچھ ہونے والا ہے. بہت ڈراؤنا منظر انہوں نے ڈسکرائب کیا کہ اس وقت لوگ شاید دوسرے اپنے سفر پہ ہوں گے، اور دوسرے ہوں گے جو کھا رہے ہوں گے کھانا، ابھی نوالا منہ میں ڈالا، دوسرے دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں گے، اپنے لفظ کو ابھی ختم بھی نہیں کیا ہوگا، اور اچانک سے اسرافیل اپنی بجائے گا جو باجا ہے، اسے ٹرمپٹ کہتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کس قسم کا باجا ہے جس سے ایسی آواز آئے گی کہ لوگ ادھر ہی مر جائیں گے. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں نا قیامت کا منظر ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے ایک دن میں 6000 لوگ مر رہے ہیں، اور دنیا کے جب ہمیں فوٹیج نظر آ رہی ہیں ٹی وی پہ تو لاشیں ہی لاشیں ہیں کہ اتنی بڑی قبر بنا کے سب کو اندر ڈال رہے ہیں. لیکن ایسے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بس گھر رہے تھے، مر رہے تھے، اس طرح ان کو اتنی بیماری ہو گئی کہ 3-4 دن میں ان کو بھی نہیں ملے، بس وہ ان کی موت ہو گئی، روح قبض ہو گئی. اس میں ہمیں ملتا ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہوں گے ہمیں وقت نہیں ملے گا، مہلت نہیں ملے گی. رسول خدا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لوگ مر کے زمین پہ گر جائیں گے، ایسے ہوں گے جو اپنے پیٹھ پہ گریں گے، دوسرے اپنے چہرے پہ گریں گے، اور دوسروں کے منہ میں وہ کھانے کا نوالا ابھی آدھا پڑا ہوگا، ان کو یہ مہلت نہیں ملے گی کہ وہ اسے گلے تک اندر تک لے جائیں. تو اس میں ہمیں ملتا ہے کہ مہلت اگر چاہیے تو یہاں ہے. اور اس لیے ہمیں مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ
اپنے خود کو روکنے کے بارے میں بات کرتا ہے کہ ہم نے املا کیا ہے، مہلت دی ہے کہ انسانوں کو اگر استغفار کرنا ہے تو وہ ابھی کر لیں، وہ ابھی انتظار نہ کریں، ان کے پاس بہت سارا وقت ہے کہ جب وہ دن آئے گا تب ایک لمحے کے لیے بھی کوئی انتظار نہیں ہوگا۔ اس لیے جب ہم ایسے سورے دیکھتے ہیں جیسے سورہ زلزال، سورہ 99 ہے یہ، جب اللہ فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ ہوگا یہ کہ وہ دن جب دھرتی کم ہوگا اور یہ سب پوری دنیا ہلنے لگے گی اور زمین میں جو بھی تھا وہ اوپر آئے گا، ابل کے آئے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو قبر بھی پڑی ہیں زمین میں وہ بھی اکھڑ کے باہر نکلیں گی، سب مردے آ جائیں گے باہر، اور انسان ایک دوسرے سے پوچھے گا حیرت انگیز ہو کے کہ یہ ہو رہا ہے کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس طرح ڈر کے مارے وہ کہیں گے کہ اے زمین تجھے کیا ہو رہا ہے، اور اس طرح پھٹ جائے گی زمین اور پہاڑ بھی پھٹ جائیں گے۔ ایک شخص تھا عمر نام کا، جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بات کہی کہ یا رسول اللہ، میں ایسا پہلوان ہوں کہ مجھے کوئی چیز سے ڈر نہیں لگتا، مجھے یہ پرابلم ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، سب مجھ سے ڈرتے ہیں، میں کسی سے نہیں ڈرتا، اور میری اتنی قوت ہے اور میں یہ ہوں اور وہ ہوں، مجھے کچھ چیز سے ڈر نہیں لگتا۔ تو یہی ہے نا کہ جب تکبر آتا ہے، جب اللہ ہی ہمیں کچھ دیتا ہے، اس کی وجہ سے جو نعمت تھی اب ہمارے لیے سزا کا باعث بن سکتا ہے۔ تو عمر کو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے عمر، اتنا آسان نہیں ہے جیسے تمہیں لگتا ہے، کیونکہ ایک چیخنے کی آواز آئے گی، یہ جو باجا کی آواز جو آنے والی ہے، ایک ایسی آواز آئے گی جس سے ایک بھی شخص، ایک بھی بندہ زندہ نہیں رہے گا، سب کو موت آ جائے گی ایک اچانک سی آواز میں، بلکہ ملک الموت کو بھی موت آئے گی۔ اور پھر کہاں کہ اس کے بعد سب کو اللہ سبحانہ و تعالی جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا، اور یہ حساب کتاب کا جب دن آئے گا تو آسمان پھٹ جائے گا، زمین کچل جائے گی، بالکل پہاڑ بالکل اپنی جگہ سے ہٹ کے اڑیں گے، اور آگ ہر جگہ ہوگی، اور کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، سب کے دل زور سے دھڑکیں گے، اور سب اپنے اعمال کو یاد کر کے رونے لگے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو مہلت نہیں دے گا۔ تب عمر نے کہا یہ تو بہت ڈراؤنی بات ہے، مجھے ڈر لگنے لگا ہے یا رسول اللہ، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا، وہ ایمان لایا۔ اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اکثر جب ہم اپنے آپ کو اس طرح لاپرواہ محسوس کرتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ہم روز قیامت کا منظر کے ساتھ واقف کروائیں، اور اس دن کے بارے میں اتنا سوچیں کہ ہم ڈر جائیں۔ یہ اپنے آپ میں ہمیں یاد کر کے اپنے آپ کو ڈرانا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا کرو کہ تمہیں جیسے اللہ نظر آ رہا ہو، اللہ تمہارے سامنے ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ تم اللہ کو دیکھ نہیں پاتے لیکن اللہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ تو تم جب گناہ کرتے ہو تو اس طرح اپنے آپ کو تمہاری کیفیت ہونی چاہیے کہ تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے، اس وقت اللہ ادھر ہی ہے، مجھے اس وقت میرے اوپر کیمرہ ہے۔ ہم جب کیمرہ ہوتا ہے سرویلنس کیمرہ تو ہم بہت ڈرتے ہیں کہ اگر کوئی چیز خدا نخواستہ چوری کرنی ہے تو کیمراز ہمیں سب دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح خود کو یہ احساس دلانا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور کہاں کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تمہیں نہیں دیکھ رہا تو تم کافر ہو، لیکن اگر تمہیں یقین ہے کہ بے شک اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے اللہ کو کچھ نعوذ باللہ بہت نیچی چیز سمجھی ہے، نیچا تم نے یہ نہ سمجھا کہ اللہ اکبر کہہ رہے ہو لیکن اللہ کو بڑا نہیں سمجھتے،
تم اللہ کو کچھ عام چیز نعوذ باللہ سمجھ رہے ہو کہ دیکھے تو کوئی بات نہیں ہے، میں کرتی ہوں، میں کر رہا ہوں. تو یہ چیز کی وجہ سے ایک احساس چلا جاتا ہے، انسان کو وہ چیز کھٹکتی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں نے یہ کیا، کوئی بات، اللہ معاف کر دے گا، معاف کر دے گا. اور یہ چیز ہے جس سے ہم پھر اپنے قبر کو اور بھی سانپ اور بچھو اور عذاب سے بھرتے ہیں. حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکارتا ہے، یا بنی آدم، ہر دن تمہاری زندگی کم ہو رہی ہے تو بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی. ہر دن میں تمہیں نعمتیں بھیجتا رہتا ہوں لیکن تو بھی تم شکر نہیں کرتے. تم بہت دیتا ہوں تو بھی خوش نہیں ہوتے، بہت کم ہوتا ہے تو بھی تم خوش نہیں ہوتے. اے آدم کے نسل، ایک دن بھی نہیں جاتا جب میں تمہیں نعمتیں نہیں بھیجتا، لیکن افسوس کی بات، ایک رات بھی نہیں گزرتی جب ملائکہ آ کے مجھے اطلاع نہیں دیتے کہ تم نے کیا کیا برا عمل کیا ہے دنیا میں. تمہارے گناہوں کی مجھے سب رپورٹ آتی ہے. ہر روز میں تمہیں دیتا ہوں، ہر روز تم سے برے نتیجے اور برے کاموں کی رپورٹ آتی ہے. اور کہا کہ میرے فرشتے تمہاری ہر ایک کام، ہر ایک کرتوت کے بارے میں بتاتے ہیں. تم میرا کھاتے ہو تو بھی تم میری نافرمانی کرتے ہو، تو بھی تم جب مجھے پکارتے ہو تو میں تمہیں جواب دیتا ہوں. مجھ سے صرف نعمتیں اور اچھائی، محبت اور رحمت تم پہ نازل ہوتی ہے، اور تم سے جو چیزیں آتی ہیں اوپر وہ صرف گناہ اور بہت برے اعمال کی اطلاع. تو کتنا میں اچھا ایک تمہارا مولا ہوں اور تم کتنے نافرمان بندے ہو. میں تمہیں دیتا ہوں جو بھی تم مانگتے ہو تو بھی تم گناہ کرتے رہتے ہو. میں ہر روز ہر وقت تمہارے گناہوں کو چھپاتا ہوں لیکن تم ایک سے بڑھ کر ایک گناہ کرتے رہتے ہو. تم گناہوں میں اضافہ کرتے رہتے ہو، میں ان گناہوں کو چھپاتا رہتا ہوں، اتنا تک کہ مجھے تمہارے لیے شرم آتی ہے. میں تمہیں بچانے کے لیے تمہاری شرم رکھتا ہوں، تمہاری عزت رکھتا ہوں، لیکن تمہیں مجھ سے کبھی شرم نہیں آتی. تم مجھے بھول جاتے ہو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں. تم لوگوں سے ڈرتے ہو، مجھ سے لاپرواہ ہو جاتے ہو. تم لوگوں کی دشمنی سے ڈرتے ہو لیکن میری سزا سے نہیں ڈرتے. اور یہ بہت خطرناک چیلنج اللہ بھیج رہا ہے کہ لوگوں سے ڈر رہے ہو، میں نہیں معلوم کہ میں بھی سزا دے سکتا ہوں. تو یہی ہے کہ جب ہم گناہ کرتے رہتے ہیں تو ایک مقام ایسا پہنچتا، ایسا لمحہ آتا ہے. چھوٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب انسان بہت گناہ کرتا ہے تو اللہ اسے ناراض ہوتا ہے، بلکہ اللہ اسے نفرت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اس کے بعد اگر یہ اسی طرح کرتا جائے گا تو میں خود کی قسم کھاتا ہوں میں اسے اس بار معاف نہیں کروں گا. تو اکثر ہم وہ کیمرہ ہوتا ہے ہمارے اوپر اور تو بھی ہم کچھ لے لیتے ہیں، جو دیکھنے والا ہوتا ہے وہ جو سیکیورٹی والا وہ نہیں دیکھتا، اور ہم نے بہت سارے ایسے برے کام کر لیے. اللہ کبھی نہیں درگزر کرتا، یہ سب دیکھ رہا ہے اللہ. اور جب اللہ نے خود کو روکا ہے کہ اب میں سزا نہیں دوں گا، میں تمہیں مہلت دے رہا ہوں، معافی مانگ لو، لیکن دیکھ رہا ہے کہ اس سے انسان اسے اور بھی قوت آ رہی ہے، اور بھی وہ بدگمان اور گستاخ ہو رہا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا. ابھی تک زندہ ہوں، کچھ آنچ نہیں آئی، ابھی تک اڑ رہا ہوں، ہر چیز میری طرف آ رہی ہے، عزت، شہرت، سب کچھ، تو اس کا مطلب ہے اللہ نے مجھے معاف کر دیا. ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ معاف تب کرتا ہے جب آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. اب جب ایسا نہیں ہو رہا تو سمجھ لیں کہ آپ نے استغفار نہیں کیا اور اللہ معاف نہیں کرے گا اس انسان کو
जो लापरवाही से गुनाह करता रहता है। छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम्हें छोटे गुनाहों से डरना चाहिए क्योंकि वो गुनाह माफ़ नहीं होंगे। तो सहाबियों ने पूछा कि ये छोटे ऐसे कौन से गुनाह हैं जिससे हमें जहन्नुम मिलेगी? उन्होंने ये फरमाया कि हमेशा जब तुम कोई गुनाह करो और तुम्हें ये ख्याल आए कि मैंने तो छोटे गुनाह किए हैं, मैं फ़लाने शख्स जैसे थोड़ी बड़े बड़े गुनाह करता हूँ, ये तो छोटे मोटे गुनाह हैं, तब समझ दो कि यही गुनाह की वजह से तुम जहन्नुम जाओगे। ऐसा एक वाक़या मिलता है हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कि जब वो सहरा में थे और सहाबी साथ थे, तो दिन के वक्त तो सहरा में गर्मी होती है बहुत शदीद, लेकिन रात को वही जगह ठंड से इतनी ठंड हो जाती है वहाँ कि ज़रूरी होता है कि थोड़ी आग हो ताकि थोड़ी गर्मी मिले। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबियों के साथ थे। उन्होंने उनसे कहा कि अब रात हो रही है, अब हमें यहीं रहना होगा, लेकिन हमें चाहिए कि हम एक थोड़ी सी आग बन जाए, तो आप लोग सब जाइए और दरख्त के कोई भी शाखे आपको मिले तो यहाँ लाइए और हम इससे एक आग बनाएंगे। सहाबियों ने कहा, या रसूलल्लाह, ये सहरा है, यहाँ कोई दरख्त भी नहीं है, यहाँ तो छोटे मोटे अगर दरख्त होंगे लेकिन यहाँ नज़र नहीं आ रहे, यहाँ तो सब साफ़ सुथरा लग रहा है, यहाँ तो सिर्फ रेत ही रेत नज़र आ रही है या रसूलल्लाह। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुम अपनी उंगलियां इस रेत के अंदर डालो और ऐसे महसूस करते जाओ और तुम्हें इंशाल्लाह शायद कुछ ऐसी लकड़ियां मिल जाए जो शाखें थीं दरख्त के। और जब ऐसा ही हुआ, देखा तो एक सहाबी ने एक लकड़ी लाई, दूसरे ने लाई, सबके पास छोटे छोटे, दूसरों के पास बड़े बड़े मिल गए कि छुपे हुए रेत के नीचे ऐसी चीज़ें थीं। अब जब आग लगाई है, माचिस की तीली से आग लगाई, तो हुआ ये कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस आग को देख रहे हो, ये आग किस चीज़ से बनी? छोटे छोटे लकड़ियों के टुकड़े जो तुम्हें इधर उधर मिले, जो तुम्हें पता भी नहीं था कि हैं। जहन्नम की आग हर इंसान के लिए इसी तरह बनती है। वो समझता है कि मैं तो गुनहगार नहीं हूँ, मैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि वो अपने आप को नहीं देखता, वो अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखता। अगर वो देखे तो उसे ढूंढ ढूंढ के ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे गुनाह मिलेंगे, लेकिन इतने सारे होंगे कि इतने इकट्ठा होके जमा होके इतने बनेंगे और यही जहन्नुम की आग का सामान काफ़ी है। अल्लाहु अकबर। तो इसका मतलब है कि अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो अल्लाह सुब्हान व तआला इस अल-अम्न मिन मकरिल्लाह, इस लापरवाही अल्लाह की सज़ा की से हमें बहुत शदीद सज़ा दे सकता है और देगा। और अल्लाह सुब्हान व तआला याद दिला रहा है कि याद करो उस दिन, ये हाथ याद रखेंगे जो तुमने किया है। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। इसी रोज़े क़यामत जब हमारे दिल में बहुत सारी उम्मीदें हैं, शफ़ाअत मिलेगी, हमारे इमाम हमारे लिए इंतज़ार कर रहे होंगे कि वो हमें हाथ पकड़ के जन्नत ले जाएं, तो ये याद रखना है कि हमें बहुत सारी चीज़ें पार पार करके, बहुत सारे मरहले पार पार करके पहुंचना है। छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत डर लगता है, बहुत खौफज़दा हूँ मैं तुम्हारे लिए, बहुत फ़िक्रमंद हूँ। सहाबियों ने पूछा, या इमाम क्यों, आप क्यों डर रहे हैं? हमारे पास आप हैं, आप तो शफ़ाअत देंगे, आप तो हमारे लिए इंतज़ार करेंगे जन्नत के दरवाज़े पे। कहा, बेशक हम इंतज़ार करेंगे, लेकिन हमारे तक पहुंचना तुम्हारे आमाल अच्छे होने चाहिए। तुम्हारे पास अच्छे काम अगर नहीं होंगे तो तुम हमारे तक पहुंचोगे कैसे शफाअत के लिए? और ये पूले सिरात को जो तुम्हें गुज़र के पार करना है,
یہاں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، یہ برزخ کے عالم میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا سوائے تمہارے اعمال۔ ہم برزخ میں نہیں ہوں گے مدد کرنے کے لیے، ہم جنت کے دروازے کے پاس کھڑے ہوں گے کہ جب تمہارے اعمال 50-50 سمجھیں کہ تھوڑے اس طرح ہو رہا ہے اور ہم تھوڑا ہمارے گناہ زیادہ ہو رہے ہیں اس تولنے کے وقت، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی علیہ السلام اور سب 14 معصومین علیہ السلام تب گزارش کریں گے، تب سفارش کریں گے، تب وسیلہ بنیں گے، اور ان کے صدقے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بات کو رد نہیں کرے گا۔ جب وہ کہیں گے بار الہ یہ میرے چاہنے والا ہے، اس نے کوشش کی ہے، اس سے غلطیاں ہو گئی ہیں، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے اپنی محبت نبھائی ہے۔ لیکن محبت اپنی جگہ، اتنا گناہ ہو کہ انسان پورے صراط کو پار کر کے پہنچ نہ سکے اس امام کے پاس جو سفارش کرنے کے لیے انتظار کر رہا ہے، تو ہمیں اتنا تو کرنا ہے کہ ہم امام تک پہنچ جائیں، اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور قرآن مجید پکارتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اپنی اے ایمان لانے والو اپنے نفس کا خیال رکھو، اس نفس کا خیال رکھو۔ امام علی علیہ السلام روز دعائے کمیل میں جو پکارتے تھے، ظلمت نفسی، اس نفس نے بہت ظلم کیا ہے مجھ پہ، اے میرے رب، اس نے مجھے گناہ کروایا ہے، اور اب میں نے اپنے آپ کو ایسے عالم میں پایا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ جہنم کی آگ کا میں ہی قابل ہوں، میں قابل ہوں اسی چیز کے لیے۔ لیکن اے بار الہ، جب اس آگ میں بھی ہوں گا نا، تب بھی پکاروں گا کہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، تو ہی میرا سہارا تھا اور ہے، اور میں پکاروں گا اے بار الہ، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت یاد آتی ہے۔ اور اسی دعائے کمیل میں امام علی علیہ السلام پھر یہ سناتے ہیں ہمیں کہ اے بار الہ، مجھے یقین ہے کہ تب تو کیسے اس بندے کو جہنم کی آگ میں جلنے دے گا جس نے تجھ سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ اور اسی طرح ہمیں تھوڑی ہمت ملتی ہے اور تھوڑی تسلی ملتی ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم ان اعمال کی راتوں میں جو آنے والی ہیں، ان میں ہم دعائیں کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، تسبیحاں کرتے رہیں، لیکن ہر ایک گناہ کو یاد کرتے کرتے، نہ لکھتے کہ اس چیز کو اللہ اب اس کو تو معاف کر دے، یہ چیز یاد ہے، اور جو نہ یاد ہے تو یاد دلا دے یا تو معاف ہی کر دے، لیکن ایسا کوئی گناہ نہ رہے ان مبارک راتوں میں جس کی وجہ سے مجھے جہنم جانا پڑے اور مجھے سزا دینی پڑے۔ بار الہ مجھے نجات دے اس جہنم کی آگ سے، اور ہم انشاءاللہ شیعان علی جو سفینۃ النجات میں ہیں، اس ایسی کشتی میں ہیں جس میں ہمارے کیپٹن وہی ہیں، ہمارے ناخدا وہی ہیں، ہمارے 14 معصومین علیہ السلام، تو ہمیں بہت ساری امید ہے ان پہ، اور انشاءاللہ وہ بھی ہمارے پہ امید رکھتے ہیں کہ تم امید رکھ رہے ہو کہ ہم تمہیں معافی کروا دیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو ہم بھی تم پہ کچھ امید رکھتے ہیں۔ چھٹے امام کا قول کہ اے بندے، ہمارے لیے شرم کا باعث نہ بنو، شرمندگی کا باعث نہ بنو، اچھے کام کرو، ایسا بنو کہ ہمیں تم پہ فخر ہو، ہمیں تم پہ ناز ہو۔ اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں چلیں ہم ہاتھ بلند کر کے دعا کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ التجا کریں کہ ہمارے سب گناہوں کو معاف کر دے۔ اے بار الہ، تو جانتا ہے ہمارے گناہ کیا ہیں، ایسے بندے بھی ہیں تیرے جنہوں نے ہمیں شاید دیکھ لیا ہو ان گناہوں کے درمیان جب ہم تھے۔ اے بار الہ، تو ستار العیوب ہے، ان کے دلوں میں ہدایت دے دے کہ وہ کسی کے گناہوں کو ظاہر نہ کریں، کسی کے اوپر الزام ایسا نہ کریں کہ پھر وہ نہ معافی مانگنے کے قابل رہیں، نہ دنیا میں رہنے کی ان کی کوئی بھی
کوئی بھی امنگ رہے، کوئی بھی امید رہے، کیونکہ دنیا والے سب جان گئے ہیں۔ اے ستار العیوب، ہمیں موقع دے، ہمیں مہلت دے کہ ہم تیری بارگاہ میں شرمندہ ہو کے سر جھکا کے معافی مانگ سکیں۔ اسی طرح تو ہمیں معاف کر دے تیری رحمت بتا کے، اور ہمیں موقع دے کہ ہم پھر بتائیں کہ ہم کتنے فرما بردار ہو سکتے ہیں۔ بار الہ اس وقت جو بھی مسلمان تکلیف میں ہیں ان کی مشکلات کو آسان کر دے، جو بھی کوئی بھی پرابلم میں ہیں، بار الہ تیری بارگاہ میں ہم ہاتھ بلند کر رہے ہیں اس مبارک مہینے میں، ان راتوں میں جب ایک رات 1000 مہینے جیسے ہوتی ہے۔ بار الہ ہماری دعا کو رد نہ کر، ہمیں خالی ہاتھ نہ بھیج، ہم تیرے امیدوار انتظار کر رہے ہیں۔ بار الہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا کر، الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہمارے مرحومین کے لیے خاص چلے ہم یاد کریں اور ان کے گناہ کو بخش کرنے کے لیے اچھے کام کریں۔ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بہترین درس آپ نے سامعین کی خدمت میں پیش کیا محترمہ ذاکرہ شہروز جعفر اللہ۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے درس کے ساتھ۔